میرے کو ذرا سرپرائزنگ اور شاکنگ دکھ رہا کہ ان دونوں کو بیل نہیں ملی. سپریم کورٹ کے ہی دو کورٹس نے، ایک میں ایک شخص پر جیل میں ہے جو پولیس والوں کی موت کا ذمہ دار ہے، اور ایک پی ایم ایل اے کا کیس ہے. تو پی ایم ایل اے بھی یو اے پی اے کی طرح ٹف ہے، ایک دم سخت ہے. میرے کو سرپرائزنگ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کی بیل نہیں ہوئی. اب یہ تو قانون کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتائیں گے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تمام جائیداد جو ہے وہ وقف کی ہے، اور 1970 کا وقف کا گزٹ ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. انٹری نمبر 40 1970 کی وقف کی گزٹ: خواجہ فیض الہی ماسک ایلیس مسجد گوسین اینڈ گریو یارڈ. اوور 100 ایئرز 1970 میں گزٹ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے سرکار، اس میں اس کا ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 12 نومبر کو دلی ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک ججمنٹ دیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں سیو انڈیا فاؤنڈیشن، یہ لوگ کورٹ کو جاتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ آر ایس ایس کا ہے. یہ لوگ کورٹ کو گئے، سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور ایم سی ڈی کو پارٹی بنایا گیا. تو کورٹ نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ سروے رپورٹ ہے جس کو نے انکلوز کیا. اچھا، یہ جوائنٹ سروے میں کنڈکٹ کون کر رہا ہے؟ ایم سی ڈی کے لوگ، ڈی ڈی اے کے لوگ، اور آپ کے ایل این ڈی او کے لوگ، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ، اور پولیس آفیشلز. بھائی جب جائیداد وقف کی تو وقف کیوں نہیں ہے سروے میں؟ 1970 کا وقف کا گزٹ انٹری نمبر 40 وہ لکھ رہا ہے کہ 100 سال پرانی وقف ہے. یہ سروے ہوا، سروے میں یہ لوگ نہیں ہیں. اور تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈر میں کورٹ نے کیسے طے کر دیا کہ زمین ان کی ہے؟ کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ وقف ٹریبیونل طے کرتا، وقف ٹریبیونل کو نہیں گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب کورٹ نے کہا کہ ایل ڈی او کی ہے تو اس وقت دلی وقف بورڈ کے ایڈیشنل اسٹینڈنگ کونسل بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پانچویں بات یہ ہے کہ کورٹ نے کہا کہ ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کو، بھائی ڈپٹی کمشنر اپنے ہی معاملے میں کیسا فیصلہ کرے گا بتائیے؟ یہ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. تو اسی لیے دلی وقف بورڈ کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں پارٹی بنتے، یہ جو آرڈر آیا، اور اس کو بتاتے کہ بھائی یہ 1970 کی گزٹ ہمارے پاس ہے، یہ وقف کی پراپرٹی ہے. تو یہ نہیں کیا گیا. پھر جب یہ آرڈر آ گیا تو دلی وقف بورڈ کو اور وہاں کی کمیٹی کو اس کے خلاف ریویو ڈالنا تھا. ہائی کورٹ نے ضرور کہا کہ 3 مہینے کے اندر، مانے فروری تک ٹائم تھا. نہ دلی وقف بورڈ ریویو ڈالا، نہ وہ کمیٹی کے لوگ ریویو ڈالے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں پر وقف کی جائیداد کو، کیونکہ کورٹ کو آپ جا کر پارٹی نہیں بنے اور کورٹ نے ایک غلط فیصلہ لیا پراپرٹی کا، وہ تو وقف ٹریبیونل ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون اس کا مالک ہے یا نہیں. تو اسی لیے، اور ایک چیز، یہ جو وقف ہے، یہ وقف دلی وقف بورڈ کو ہر سال وقف چارجز دے رہا ہے 20%. دلی وقف بورڈ لکھتا ہے 70%. تو یہ کیس چل رہا ہے ابھی ہائی کورٹ میں. تو اس سے صاف طور سے معلوم ہو رہا کہ یہ جو ایل ڈی او ہے، یہ ایل ڈی او منسٹری آف اربن افیئرس کے تحت ہے. تو مرکزی حکومت اور دلی کی مل کر، اور اس وقت کا جو ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ کا تھا اور ایم سی ڈی کا ہیڈ تھا، ایک ہی آدمی تھا. یہ اس لیے کہ میں وقف کا ممبر ہوں تھا، میرے کو معلوم اس میں، اور وکیلوں سے بات کیا میں. تو یہ سراسر غلط ہے. اہم بات یہ ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کیا ہے بتائیے پھر. 1947 15 اگست میں یہ جگہ مسجد تھی اور یہ سب مسجد کی حصار میں تھا. کیسا آپ لوگ کریے؟ پارلیمنٹ کا قانون ہے، اس کو بھی بالا تائق رکھ دیے، تو اس کو بھی دھجیاں اڑا دیے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑے منصوبہ بند طریقے سے کورٹ کے سامنے جا کر دلی وقف بورڈ گیا،
نہ یہ کمیٹی والوں کا کام تھا کہ جا کر کورٹ کو بتاتے. اور یہ جو ایم سی ڈی ہے ان کو معلوم گزٹ ہے, گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, ایل ڈی او والے بھی تو گورنمنٹ کا حصہ ہے, گزٹ کا حصہ انکار کرتے وہ لوگ. تو یہ نقصان وقف کی جائیداد پر ہوا. وہاں مسجد کو بھی مانا گیا کہ تھوڑا بہت نقصان ہوا, نہیں معلوم, لوگ بول رہے ہیں, مگر یہ سراسر غلط ہوا ہے. اسی لیے امید کرتے کہ دلی وقف بورڈ اور وہاں کی مینجمنٹ کمیٹی فوراً سپریم کورٹ کو جائے اور جا کر یہ تمام حقیقت سپریم کورٹ کو بتائے اور سٹیٹس کو لے وہاں پر. یہ تو غلط ہے بالکل. ارے پورا لکھا ہوا ہے اس میں, اس کا ریکارڈ ہے, وقف فنڈ دیا جا رہا ہے, اور آپ اس طرح کا تو پوری طریقے سے دلی وقف بورڈ اس میں ملوث ہے, کمپلسٹ ہے, اور ان کی یہ نادانی ناہلی نہیں ہے بلکہ ڈیلیبریٹ یہ لوگ آنکھ بند کر لیے. اور پھر یہ جو پٹیشنر ہے, یہ تو سب کو معلوم, یہ لوگ ہر جگہ جا کے اس طرح کی چیزوں کو اٹھا رہے. تو یہ اس فیصلے کے خلاف فوراً ایس ایل پی ڈال کر سٹیٹس کو لینے کی بہت ضرورت ہے. مگر وقف کی جائیداد کا نقصان ہوا اس میں. دیکھیے, آج اگر آپ ایک انگریزی نیوز پیپر ٹائمز آف انڈیا دیکھیں گے, اس میں 2 رپورٹیں ہیں. ایک یہ کہ سپریم کورٹ نے بیل دیا ہے ایک ایم ٹیک چیئرمین کو جو 16 مہینے سے جیل میں تھا, اور جسٹس سنجے کمار اور جسٹس آلوک رادے صاحب کا یہ ججمنٹ ہے, بیل کا آرڈر ہے کہ رائٹ ٹو اسپیڈی ٹرائل انشرائنڈ ان آرٹیکل 21 آف کانسٹیٹیوشن از ناٹ ایکلپسڈ بائی دا نیچر آف دا offense. ایک یہ ہو گیا. دوسرا ایک اور ہے کیس جس میں ایک شخص ہے جو نیکسلائٹ ایکٹیویٹیز میں, وہ سیکیوز کا نام ہے کیلاش رام چندانی. تو ان کے اوپر الزام ہے کہ ان کی وجہ سے 15 پولیس کے عہدیداروں کی موت ہوئی آئی ڈی بلاسٹ میں. یہ بیل آرڈر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس میں, اور جسٹس باگچی ہیں, اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دیر مسٹ بی اے اسپیڈی ٹرائل وچ از پاسبل اونلی when the government sets up exclusive special courts to try cases of this nature. Since there are many cases pending with trial judge and prosecution has cited many witnesses, the trial is not going to conclude in the near future. چیف جسٹس آف انڈیا نے جس عزمی پر الزام ہے آئی ڈی بلاسٹ کے ذریعے 15 پولیس کے لوگوں کی موت ہوئی, ان کو بیل دیا. اور دوسرا جسٹس سنجے کمار صاحب اور جسٹس آلوک آردے صاحب نے ایک ایم ٹیک چیئرمین کو پی ایم ایل اے کیس میں, دیکھیے پی ایم ایل اے میں ٹوین ٹیسٹ ہوتا ہے, تو ان 2 کیسز میں بیل دے دیا گیا. اب یہ سمجھ میرے کو ذرا سرپرائزنگ اور شاکنگ دکھ رہا کہ ان دونوں کو بیل نہیں ملی. سپریم کورٹ کے ہی 2 کورٹس نے, ایک میں ایک شخص پر جیل میں ہے جو پولیس والوں کی موت کا ذمہ دار ہے, اور ایک پی ایم ایل اے کا کیس ہے. تو پی ایم ایل اے بھی یو اے پی اے کی طرح ٹف ہے, ایک دم سخت ہے. تو میرے کو سرپرائزنگ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کی بیل نہیں ہوئی. اب یہ تو قانون کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتائیں گے, مگر مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب 2 کیسز میں آرٹیکل 21 کا ذکر ہو رہا, دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا, اور یہ لوگ اتنے دن سے ہیں یہ صاحب جن پر الزام ہے کہ ان کی وجہ سے 15 پولیس کے لوگوں کی گٹی چولی میں موت ہوئی, تو یہ بھی تو 5.5-6 سال سے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی بیل ہوئی ہم اس کا ویلکم کرتے, مگر ان پہ جو کنڈیشنز لگائے گئے وہ بہت ہی سخت کنڈیشنز ہیں. تو وہ کنڈیشن دیکھ کر شاعر کا شعر یاد آیا کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری محفل میں, یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری محفل میں, یہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری.